حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمائی. محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ماہ ربیع الاخر شریف کی مناسبت سے یہ 5 روزہ محافل، جس میں آپ مختلف علماء کرام سے مختلف عنوانات کے تحت اہم عنوانات کے تحت سیر حاصل گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی سلسلے کی یہ کڑی اس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا عنوان ہے مقام اولیاء اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ العزیز اس عنوان کے تحت چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی. جہاں میں چاند سی روشن ہے سیرت غوث اعظم کی، جہاں میں چاند سی روشن ہے سیرت غوث اعظم کی، وہ حق کا ہو گیا دیکھا جو صورت غوث اعظم کی. بنی کل اولیاء کی گردنیں جن کے لیے منبر، بنی کل اولیاء کی گردنیں جن کے لیے منبر، مسلم ہو گئی دیکھو یہ رفعت غوث اعظم کی، مسلم ہو گئی دیکھو یہ رفعت غوث اعظم کی. ترایا ایسی کشتی کو جو ڈوبی تھی برس پہلے، ترایا ایسی کشتی کو جو ڈوبی تھی برس پہلے، ہوا ثابت ہے آب و گل پہ قدرت غوث اعظم کی، ہوا ثابت یہ آب و گل پہ ہے قدرت غوث اعظم کی. عطا کر دی ولایت رہزنوں کو اور چوروں کو، عطا کر دی ولایت رہزنوں کو اور چوروں کو، کرامت ہی کرامت ہے کرامت غوث اعظم کی، کرامت ہی کرامت ہے کرامت غوث اعظم کی. اور وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ سے عیاں ہے یہ، وَأَعْلَامِي عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ سے عیاں ہے یہ، علم ہے غوث اعظم کا حکومت غوث اعظم کی، علم ہے غوث اعظم کا حکومت غوث اعظم کی. اور مریدی لا تخف کہہ کر، مریدی لا تخف فرمان ہے دیکھو غلاموں کو، مریدی لا تخف فرمان ہے دیکھو غلاموں کو، بچائے گی قیامت میں یہ نسبت غوث اعظم کی، بچائے گی قیامت میں یہ نسبت غوث اعظم کی. اور کہاں میں اور کہاں مدحت شہ جیلاں کی اے فیضان، کہاں میں اور کہاں مدحت شہ جیلاں کی اے فیضان، کرم ہے پیر کامل کا عنایت غوث اعظم کی، کرم ہے پیر کامل کا عنایت غوث اعظم کی، وہ حق کا ہو گیا دیکھا جو صورت غوث اعظم کی. آئیے بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، مقام اولیاء اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ مسنونہ میں جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ و خبردار ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کے محبوبوں کو لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس آیت پاک میں واضح طور پر پروردگار عالم نے اولیاء کرام کی عظمت اور رفعت کو بیان فرمایا کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں اور وہ بے غم ہوتے ہیں۔ آیت میں اولیاء اللہ کے لفظ کا بھی استعمال ہوا۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اولیاء یہ جمع ہے ولیون کی، اور ولی کے معنی ہے قربت رکھنے والا، قریب و نزدیکی رکھنے والا، اور مددگار، ساتھ رہنے والا۔ محبوب کے معنی بھی اس کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ترجمہ یہی ہوگا کہ اللہ کے ولی یعنی اللہ کے محبوب، اللہ کی قربتوں کو پانے والے، اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ رکھنے والے، اللہ رب العزت کی محبوبیت کی شان رکھنے والے وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جہاں تک اس میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جو دو شانیں بیان فرمائی گئی ہیں، اس حوالے سے مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خوف ہے اور ایک حزن و ملال ہے۔ خوف کس بات پر ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق مستقبل کے افسوس پر ہوتا ہے، یعنی آنے والے وقت میں کسی چیز کا نقصان ہمیں ہونا ہو، کسی چیز سے تکلیف دہ ہونا ہو، آگے چل کر کسی چیز کی تکلیف پہنچنی ہو تو اس کا جو احساس ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ آدمی آنے والے وقت میں کسی قسم کی تکلیف کا احساس جو کرتا ہے اس سے وہ بچاؤ چاہتا ہے، اس احساس کو خوف کہا جاتا ہے۔ اور غم کہتے ہیں، حزن و ملال کہتے ہیں۔ گزشتہ زندگی میں، ماضی میں کسی بھی قسم کی کوئی نقصان، کسی بھی قسم کی کوئی وجہ پر جو احساس ہوتا ہے اس کو غم اور حزن و ملال کہا جاتا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے اپنے محبوبوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لا خوف علیہم، یعنی میرے محبوب، میرے بارگاہ میں جن کا مقام اور مرتبہ ہے، میں نے جنہیں رفعتیں اور منزلتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں بھی کسی بھی قسم کی خوف اپنے اندر نہیں رکھتے، ہر اعتبار سے وہ بے خوف ہیں۔ اور ولا هم یحزنون، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے گزری ہوئی زندگی میں بھی کسی بات کا انہیں افسوس، کسی بات کا حزن، کسی بات کا ملال، کسی بات پر وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ وہ دنیاوی زندگی جو گزر چکی ہے، ان کی زندگی اللہ کی عبادت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس شان کے ساتھ گزری ہے کہ انہیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر کوئی غم، کوئی ملال نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرنے کی وجہ سے وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے کامیاب زندگی گزاری ہے۔ اور لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو ایسی شان کے ساتھ گزارا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا ہے کہ اب آنے والی زندگی کے اعتبار سے بھی وہ مطمئن ہیں کہ کسی بات کا انہیں خوف لاحق نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے۔ تو اور اس کی ایک اور لطیف نکتہ جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ خوف کا تعلق اور حزن و ملال کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ آدمی جو افسوس اپنی جان کے متعلق کرتا ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور جو دوسروں کی زندگی سے متعلق ہوتا ہے اس کو حزن و ملال کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اولیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم، کہ یہ اپنی جانوں کو لے کر بھی بے خوف ہیں، انہیں کسی بات کا خوف و خطر نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون، اور یہ اپنے پیرووں، اپنے متبعین، اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کی زندگیوں سے اعتبار سے بھی بے غم ہیں کہ اس اعتبار سے بھی انہیں کسی قسم کا حزن و ملال لاحق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اس حوالے سے آیات مبارکہ سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ خوف کے حوالے سے بتایا گیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے اپنا عصا زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر جب ڈالا تو وہ عصا سانپ کی شکل اختیار کر کے حرکت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر کچھ خوف زدہ ہوئے، تو جب خوف زدہ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، کہ اے موسیٰ تم خوف نہ کرو،
یقیناً تم ہی سربلند رہو گے یا یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت مبارکہ میں لا تخف کے لفظ کا استعمال ہوا ہے، جو بتا رہا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے سانپ بن جانے پر، اژدہا بن جانے پر اپنی جان سے متعلق خوف لاحق ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، ارشاد فرمایا لا تخف، تم اپنی جان کے متعلق خوف زدہ نہ ہو، یقیناً ہم تمہیں سربلندی، یقیناً ہم تمہیں غلبہ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور وہیں حزن و ملال کے حوالے سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں ہیں، اور پھر آپ غار میں آپ نے قیام فرمایا، اور جب غار میں قیام فرماتے، ایسے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے قدموں کی آہٹ سنی، تو آقا علیہ السلام سے متعلق خوفزدہ ہوئے، آقا علیہ السلام سے متعلق فکر مند ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خیال کا، اس فکر کا اظہار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، اور وہ کلمات کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر تم میری زندگی سے متعلق، تم مجھ سے متعلق خوف زدہ فکر مند نہ ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، تم افسوس نہ کرو، تم ملال نہ کرو، تم غمزدہ نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی، وہ اپنی جان کو لے کر کے خوف زدہ نہ تھے، وہ اپنی جان کو لے کر کے فکر مند نہ تھے، وہ تو اس بات پر فکر مند تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اذیت اور تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو معلوم ہوا جہاں اپنی جان سے متعلق فکر ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، جہاں دوسروں کی جان سے متعلق، دوسروں کے متعلق فکر ہوتی ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنی اولیاء کی شان بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے اولیاء، میرے محبوب وہ ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی اولیاء کی شان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی جان کے حوالے سے، نہ اپنی زندگی کے حوالے سے، نہ اپنی وجود کے اعتبار سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنے غلاموں کے متعلق سے انہیں کوئی غم لاحق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی ان کی پیروی میں آ جاتا ہے، ان کی اتباع میں آ جاتا ہے، ان کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرنے لگتا ہے، تو وہ جس ولی کی پیروی لوگ کرنے لگتے ہیں تو وہ اولیاء، وہ ولی کامل اس اعتبار سے بھی بے غم ہوتے ہیں کہ جو بندگان خدا راہ مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، ان کے دامن میں آ کر، ان کی تعلیمات کی روشنی میں آ کر انہوں نے اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیا، اور ان کی نسبت کی برکت سے ان کی زندگیاں کامیاب ہو گئی۔ تو اس اعتبار سے بھی اولیاء کرام اپنے چاہنے والوں کی زندگیوں کے اعتبار سے بے غم ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی نسبت کے ذریعے ان کی زندگیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے۔ محترم ناظرین کرام، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے اور بھی مفسرین کرام نے اہم نکات بیان فرمائے ہیں کہ اولیاء کرام بے خوف ہوتے ہیں، اولیاء کرام بے غم ہوتے ہیں، کس شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم ان تفصیلات میں گئے بغیر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ اولیاء کرام جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے بڑی ہی نرالی شان ان کی بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب کبھی ان کو دیکھا جائے، اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کے دیدار سے، ان کے چہرے دیکھنے سے، ان کی زیارت کرنے سے، ان کی قربت اختیار کرنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اولیاء کی شان یہ ہے کہ ان کے چہرے اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کے جلووں کا مظہر ہوتے ہیں، اللہ کے جلووں کو عیاں کرتے ہیں کہ دیکھنے والا جب ان کی ذات کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا جب ان کے مبارک چہروں کو دیکھتا ہے تو دیکھتا تو ولی اللہ کو ہے، لیکن ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ مولا یہ تیرے محبوب ہیں اور تو نے کیسی شان ان کو عطا فرمائی ہے، ان کے چہروں کو کیسا روشن اور منور فرمایا ہے کہ تیری ہی شان ہے کہ تیری ہی قربت اور تیری ہی ولایت کی برکت سے ان کے چہرے جگمگا رہے ہیں۔ اور محترم ناظرین کرام، یہ چہروں کا جگمگانا صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ روز قیامت تو ان کے چہروں کی روشنی کی عجب ہی شان ہوگی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت ان محبوبان خدا کی شان یہ ہوگی کہ خود انبیاء اور فرشتے، شہداء اور انبیاء ان کے اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یغبطہم الانبیاء والشہداء،
یوم القیامت بمکانہم من اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، ان کے چہروں کی روشنی کو دیکھ کر، ان کی جاہ و حشمت کو دیکھ کر، ان کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر، ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر فخر کریں گے، رشک فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات کا خلاصہ ضرور عرض کرتا چلوں، جو اہل سنت و جماعت کا تو رأی امتیاز ہے کہ ہم یقیناً یہ حدیث مبارکہ سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انبیاء کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، بلکہ یہاں یہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک فرمائیں گے، تو اس کا مطلب محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام امت محمدیہ کے جب اولیاء کو دیکھیں گے تو اس طور پر رشک فرمائیں گے کہ امت محمدیہ کی ان ولیوں کی کیا شان ہے کہ ایسے اولیاء، ایسے ولی ہماری امت میں، ہماری قوم اور ملت میں نہیں ہوئے۔ اللہ نے امت مصطفیٰ میں کے اولیاء کو یہ شان و مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ آقا علیہ السلام نے اس کا ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ تخبرنا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے، آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ خبر عطا فرمائیں، ان کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مقدس جماعت ہوگی کہ جو لوگوں سے اپنے رشتہ داریوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی وجہ سے محبت کریں گے۔ تحابوا بروح اللہ من غیر ارحام، بغیر اپنے خاندانی، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنے تعلقات کو اہمیت دینے کے بجائے یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے بندوں سے محبت کریں گے۔ ان کی شان یہ ہوگی الحب للہ والبغض للہ، یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کسی سے اگر بغض اور عداوت رکھتے ہیں تو یہ ان کے اپنی نفس کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے اپنے نفسوں کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ کسی سے اگر بغض اور عداوت رکھتے ہیں تو وہ اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، اور کسی سے محبت کرتے ہیں تو محض اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی مال و زر کی آمدنی یا کسی تجارت کی وجہ سے لوگوں سے تعلقات اور محبت نہیں رکھتے، یہ بس اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں بھی پیدا فرمایا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی خاطر بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ خوف زدہ ہوں گے اس وقت بھی یہ بے خوف ہوں گے، امن میں ہوں گے، اور جب سب لوگ بے فکر مند ہوں گے، رنجیدہ ہوں گے، غم اور حسرت میں ہوں گے، اذا حزن الناس لا يحزنون، ایسے وقت میں یہ بے غم ہوں گے، کیونکہ ان کی جو زندگی گزری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزری، اس پر انہیں کسی بات کا غم نہیں ہوگا، اور چونکہ وہ اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کو پانے والے ہوں گے، اس وجہ سے انہیں کسی قسم کا کوئی خوف اور ضرر بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ یہ اولیاء کرام کی کیسی شان اور عظمت کو قرآن مجید میں پروردگار عالم بیان فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی کثرت کے ساتھ ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں رکتے ہوئے ایک بات بطور خاص عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ یقیناً کتاب اللہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہم بندگان خدا کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات وہ ارشادات ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے ہم بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم کا اولیاء کا تذکرہ فرمانا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولیاء کی شان اور عظمتوں کو بیان فرمانا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول چاہتے یہی ہیں کہ اے بندگان خدا، اے امت مصطفیٰ، جیسا تمہارا قرآن مجید سے ہدایت پا کر، احادیث مصطفیٰ سے ہدایت پا کر نمازوں کی پابندی کرنا، روزے کے مسائل پر عمل پیرا ہونا، زکوٰۃ کے نصاب سے واقف ہو کر زکوٰۃ کو ادا کرنا، مناسک حج سے واقفیت پا کر مناسک حج ادا کرنا، جیسا یہ تمہارے لیے دین ہے، ایسے ہی اولیاء اللہ کی شان اور عظمت کو سمجھنا اور ان کے عظمت و رفعتوں کے قائل ہونا، یہ کوئی دین سے باہر شے کا نام نہیں ہے بلکہ دین ہی کا حصہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی شان اور عظمت کو سمجھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبوبان خدا کی عظمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں تو انہیں عظمتیں عطا کرنے والے رب کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ جب ان کی عظمتیں اور رفعتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو جن کی نسبت سے ان کو عظمتیں اور رفعتیں حاصل ہیں وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو اسی لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ اے بندگان خدا، تم ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو سمجھو۔ جب یہ سمجھ میں آئیں گے تو جن کی نسبت سے عظمت والے بنے وہ حبیب پاک کی عظمتیں سمجھ میں آئیں گی۔
اور جب یہ سمجھ میں آئیں گے تو پھر انہیں جس نے عظمتیں اور رفعتیں عطا کی ہیں وہ پروردگار عالم کی عظمتیں اور رفعتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سمجھنے کا واسطہ ہے شان اولیاء، اللہ کی عظمت اور رفعت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے عظمت اولیاء۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی تذکرے کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کی تعلیمات بھی بیان کرتے ہیں، ان کی کرامات بھی بیان کرتے ہیں، ان کے مقامات اور مراتب کا بھی ذکر ہوتا ہے تاکہ بندہ ان کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں اور رفعتوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ یقیناً یہ ہمارے ذریعہ ہیں، ہمارا واسطہ ہیں، ہمارا وسیلہ ہیں۔ ہمیں اللہ تک پہنچنے کا، نبی پاک کی بارگاہ تک پہنچنے کا، اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم آشنا ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اولیاء اللہ کی مقدس ہستیاں ہیں۔ ان کے ذکر سے بھی ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان کے تعلیمات پر عمل کر کے بھی اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں، اور یقیناً ان سے نسبتوں کو جوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں اور برکتوں سے آشنا ہوتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، بڑی کثرت کے ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سنیں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب عبدا، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو طلب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کر رہا ہوں، میں فلاں بندے کو چاہتا ہوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل فاحبہ، کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاحبہ، تو جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم اولیاء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے آباء و اجداد نے بھی اپنی سر کی آنکھوں سے ان اولیاء کرام کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم ان کی یاد برابر بناتے ہیں، ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں جاگزی ہیں۔ یہ محبتیں ہم نے انہیں دیکھ کر نہیں پائی، ہم نے کوئی اور ذریعے سے ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں بسی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں ان کی محبتیں ہمارے دل میں آتی ہیں تو کیسے انتظام کے ساتھ آتی ہیں، اور پروردگار عالم کس اہتمام کے ساتھ ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ ہم حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے عرصہ ہو چکا ہے۔ ہم رہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی حضور غوث پاک کو نہیں دیکھا، حضور غریب نواز کو نہیں دیکھا، سرکار امام دفاعی کو نہیں دیکھا، حضور سرکار نقشبند کو نہیں دیکھا، سرکار سہرورد کو نہیں دیکھا۔ اکابرین اولیاء کرام جن سے ہماری محبتوں کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، انہیں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی تذکرے سنتے ہوئے ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں۔ یہ محبتیں آئی کیسے ہیں؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو طلب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور حکم خداوندی پا کر جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جبریل امین آسمانی دنیا میں اس کا اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو، اے اہل آسمان، اے آسمانی مخلوق، تم جان لو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور حکم خداوندی ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو اہل آسمان فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ محبت فرما لیتا ہے، جبریل امین کو حکم فرماتا ہے، جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانی مخلوق، تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تب جا کر بندوں کے زمین پر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل کیا جاتا ہے۔ جب جا کر اللہ رب العزت اس بندے کی محبت کے لوگوں کے دلوں میں عطا فرماتا ہے، بلکہ جبریل امین اعلان فرماتے ہیں۔ وہ اعلان ہماری کان سن تو نہیں سکتے، ہماری آنکھیں جبریل کو دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن جبریل امین کی ندا کی، جبریل امین کے اعلان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو لوگ نہ جانتے نہیں ہیں، لیکن اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں جاگزی ہوتی ہے۔ زمینی مسافتیں کوئی میٹر نہیں رکھتی، زمانے کی دوریاں کوئی میٹر نہیں رکھتی، بلکہ لوگ اس بندے سے، اللہ کے اس محبوب سے، اللہ کے اس ولی سے واقف ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں غور کریں کہ یہ غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کب آئی؟ ہمارے دلوں میں محبت بعد میں ہوئی، پہلے رب نے ان سے محبت فرمائی، اللہ نے ان سے محبت کی، اور پھر اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا محبت کرنے کے لیے، جبریل امین حضور غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے،
ہم اگرچہ کہ برسہ برس کے بعد زمینی مسافتوں کو ہونے کے باوجود، زمانے کی دوریاں ہونے کے باوجود، ہم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ہم پر ایک کرم فرمایا کہ وہ اللہ کے جو محبوب ہیں ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیا ہے۔ اور محترم حاضرین کرام، محترم ناظرین کرام، یہ شان، یہ عظمت اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو، اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور پھر بندے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ان سے محبت، لوگ کہتے ہیں کہ ان سے محبت سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر محبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اگر یہ محبت فائدے مند نہ ہوتی، اگر یہ محبت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو پھر یقیناً یہ محبت اللہ کی جانب سے بندوں کے دلوں میں پیدا نہ کی جاتی۔ ہم محبتیں تو اور بھی طریقے سے کرتے ہیں، اور بھی رشتوں میں ہماری محبتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے، ہمیں اپنے اساتذہ سے محبت ہے، ہمیں اپنے خاندانی بزرگوں سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے۔ دنیا میں آدمی اور بھی محبتوں کو اختیار کرتا ہے، لیکن وہ محبتیں من اللہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ان محبتوں کے قائل ہیں، ان محبتوں کے فائدے گنواتے ہیں، ان محبتوں کو بے فائدہ نہیں گنواتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہر عمر کے اعتبار سے آدمی کی محبت کے تقاضے اور ہوتے ہیں، اور ان محبتوں سے آدمی بہرہ مند ہوتا ہے، اور اس عمر کے لحاظ سے اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو ذرا اندازہ کریں کہ وہ محبتیں جو ہماری عمر کے تقاضے کے مطابق ہم اختیار کرتے ہیں، تو ان محبتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ان محبتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پھر تھوڑا غور کریں کہ وہ محبت جو ہم نے عمر کے تقاضے کے مطابق نہیں حاصل کی، ہم نے ہماری عمر کے اعتبار سے نہیں اختیار کی، بلکہ وہ محبت جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، جن کی محبت مولا اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، تو پھر اس محبت کی عظمتوں اور رفتوں کا عالم کیا ہوگا، اور اس محبتوں کے فائدے اور برکات کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم اپنی عمر کے اعتبار سے جو محبتوں کا شکار ہوتے ہیں، جو محبتیں اختیار کرتے ہیں، کہ یقیناً وہ ہمارے محبوب ہوتے ہیں، لیکن اللہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرماتا ہے، یہ وہ ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور جہاں تک ان کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربت اور منزلت کی بات ہے، اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ، صحیح حدیث پاک عرض کرتے ہوئے اپنی بات کے اختتام کی طرف لے آؤں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ عز وجل مئۃ رحمت، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، تم اپنے اور اللہ کے محبوبوں میں فرق رکھو، ان کے فرق کو سمجھو۔ یہ یقیناً تمہاری طرح چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن تم اپنی طرز پر اپنی طرح ان کو نہ سمجھو، بلکہ ان میں اور تم میں بڑا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ فرق آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں للہ عز وجل مئۃ رحمہ، کہ اللہ رب العزت نے 100 رحمتوں کو، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قسمها رحمتا واحدتا بین اہل الارض، اللہ رب العزت نے اس 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اہل زمین میں تقسیم فرمایا، ایک رحمت پورے اہل زمین میں تقسیم کی گئی۔ اور پھر آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں فوسعته الى اجلها، کہ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی وہ ایک رحمت اتنی وسعت والی ہے، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اللہ نے وہ ایک رحمت اہل زمین میں تقسیم فرمائی تو سب کے لیے کافی ہو گئی، بلکہ سب لوگوں کے اس دنیا سے جانے تک کے لیے کافی ہو گئی۔ ہم سب جو رحمت اس دنیا میں حاصل کرتے ہیں نا، ماں کی ممتا پاتے ہیں، باپ کی شفقت پاتے ہیں، استاد کی مہربانی پاتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کی اس ایک رحمت کی برکت ہے، جو اللہ نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت میں سے تقسیم فرمائی۔ ایک اللہ کی رحمت جو تمام اہل زمین میں تقسیم ہوئی، تو اس ایک رحمت کی برکت یہ ہے کہ ماں کو ممتا ملی، باپ کو شفقت ملی، استاد کو مہربانی ملی، بڑوں کو چھوٹوں کو شفقت ملی، یہ سب اس کی ایک رحمت کے جلوے ہیں۔ تو اندازہ کریں باقی بچے ہوئے 99 رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذخر، اللہ رب العزت نے وہ 99 رحمتا لاولیائہ، حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 100 رحمتیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو رب نے اہل زمین میں تقسیم کیا تو وہ سب کے لیے ان کی اس دنیا سے انتقال کر جانے تک کے لیے کافی ہیں، اور جو باقی 99 رحمتیں ہیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے محفوظ فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک رحمت کی اتنی برکت ہے، ایک رحمت کا اتنا کرم ہے کہ ہم دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک رحمت کا حق اپنے اندر پاتے ہیں،
تو 99 اللہ کی رحمتیں جو اللہ نے محض اپنے اولیاء کے لیے اٹھا رکھی ہیں، حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی رحمتیں جو ہوں گی نا، پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت اللہ رب العزت اس ایک رحمت کو بھی جو تقسیم فرمایا تھا، جو بندوں میں کے درمیان رکھا تھا، جب یہ دنیا ختم ہوگی، جب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، تو وہ اس ایک رحمت کو بھی اللہ جمع فرمائے گا اور فَيُكَمِّلُهَا مِئَةَ رَحْمَةً، حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ایک رحمت کو بھی ان 99 رحمتوں میں جمع کر کے اللہ رب العزت 100 مکمل فرمائے گا، اور وہ 100 رحمتوں سے اللہ رب العزت روز قیامت اپنے اولیاء کو سرفراز فرمائے گا۔ دنیا میں ان کی عظمت، دنیا میں ان کی شان تو اللہ نے بیان رکھی ہی ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ جب تک زمین پر ہیں تب بھی لوگ ان سے قریب ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، جب اس دنیا سے یہ پردہ کرتے ہیں تب بھی مولا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں رکھتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کے تذکروں کو جاری فرما دیتا ہے، اور پھر روز قیامت وہ رحمت، ایک رحمت جس سے پوری دنیا میں لوگوں نے استفادہ کیا، ایسی 100 رحمتوں سے مولا اپنے اولیاء کو سرفراز فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیسی شان، کیسا مقام، کیسا مرتبہ اللہ اس کے رسول نے اپنے اولیاء کو عطا فرمایا ہے، 100 رحمتوں کو جاری فرما دیتا ہے۔ دنیا میں ان کی تذکرے تو ہماری زبانوں پر ہوتے ہی ہیں، بلکہ دیکھیں جیسے کہ فرمایا گیا ایک اور حدیث مبارکہ میں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیائی من احبائی، بے شک میرے اولیاء، ان اولیائی من عبادی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً میرے اولیاء میرے بندوں میں سے ہی ہیں، وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلَقِي، اور میری مخلوق میں سب سے محبوب ہیں۔ پروردگار عالم، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے حدیث پاک ہے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارشاد پروردگار عالم کا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے، میری مخلوق میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے الذین یذکرون بذکری واذکروا بذکرہم، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اولیاء جو مجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ میرے ذکر کی وجہ سے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے میں یاد کیا جاتا ہوں۔ یعنی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندے مجھے یاد کرتے ہیں، میری رحمت کو یاد کرتے ہیں، تو یہ جو بندے اور میرے محبوب میرے اولیاء ہیں، یہ چونکہ میری رحمت سے حصہ پائے ہوئے ہیں، تو جب بندے میری رحمت کو یاد کرتے ہیں تو میری رحمت سے حصہ پائے ہوئے میرے ان اولیاء کو یاد کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے حصہ پائے ہوئے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ، اور ان کے ذکر سے، ان کی وجہ سے میں یاد کیا جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب محدثین کرام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ پہلے حدیث پاک ہم نے عرض کی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ ان کو دیکھو تو اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ کی یاد ہونے لگتی ہے۔ تو پروردگار عالم یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ میری رحمت کو جب بندے یاد کرنا چاہتے ہیں تو میری رحمت کے مظہر میرے اولیاء ہیں، تو انہیں یاد کرتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں دیکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا ذکر تنہا نہیں ہوتا، بلکہ جب انہیں یاد کرتے ہیں تو پھر ان کو عظمتیں دینے والے رب کے طور پر مجھے یاد کر لیا کرتے ہیں۔ اور اس کو علماء کرام نے اس کی ایک اور قرأت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا کہ الذین یذکرون بذکرہم وَأَذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، الذین یذکرون بذکری وَأَذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، اس کا یہ قرأت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ فرمایا گیا کہ الذین یذکرون بذکری، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو میرے ذکر، یذکرون وہ ذکر کرتے، بذکری میرا ذکر، وَأَذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی سے ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یہی بات اس حدیث مبارکہ سے جو دوسری قرأت ہم نے ذکر کی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون بذکری، یہ میرے جو محبوب اولیاء ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وَأَذْكُرُ بِذِكْرِهِمْ اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ ان بندوں کے درمیان اپنا ذکر بھی اولیاء کے ذکر کے وسیلے سے پسند فرماتا ہے،
اور پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ میرا ذکر میں اپنے محبوبوں کے ذکر کے ذریعے سننا پسند کرتا ہوں، اور محبوبوں کے ذکر کو اپنی رحمت کے اظہار کے ذریعے دیکھنا سننا پسند کرتا ہوں۔ تو دوسری قرأت میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ اب اللہ کا یاد کرنا کیا ہے؟ اولیاء کا یاد کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں شب و روز شب بیداریاں کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اولیاء اکرام تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کیسے یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتا ہے تو اس کی شان کیا ہے؟ تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا، علماء ربانیین نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء کا ذکر کرنا اللہ کا اپنی زبان سے ذکر کرنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے تابع اور فرما بردار بنا کر رکھنا ہے۔ اور اولیاء کا اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ بندگان خدا کی زبان پر اپنے محبوبوں کے ذکر کو جاری کرنا ہے۔ اللہ اپنے محبوبوں کو یاد کرتا ہے، کیا مطلب یہ کہ وہ اپنے بندوں کی زبانوں پر اپنے محبوبوں کے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بطور خاص عرض کرتا ہوا اپنی بات کو تمام کروں کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ اس واقعے کو منسوخ کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کا عرس پاک کا موقع ہے اور کثیر ازدحام ہے، بڑا کثیر مجمع ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اور برکتوں فیوضات و برکات سے مستفیض ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب چونکہ ہم اہل سنت کا معمول ہے کہ ہم جب کسی بزرگ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں تو ان کے وسیلے سے بھی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے ان پر جو کرم فرمایا اور ان کی جو اللہ کی قربت حاصل ہے اس کی برکتوں سے استمداد بھی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کو پکارتے ہیں، ان کے لیے آپ نعرے بلند کرتے ہیں، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب حضرت حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک آیا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہیں پر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ ہیں، بڑے پائے کے محدث بھی ہیں، حضرت بھی عرس پاک میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ایک جو اولیاء کی عظمتوں کا منکر ہے وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہے کہ سب لوگ یا داتا یا داتا یا داتا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو اسے رہا نہ گیا، اور اس نے جب پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی بھر کیا عمل کیا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ داتا صاحب جب تک دنیا میں رہے، ظاہری دنیا میں جلوہ افروز رہے، یقیناً اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کرتے رہے۔ تو منکر عظمت اولیاء نے موقع جیسی پایا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ سے کہنے لگا کہ حضرت جب داتا صاحب خود ہی زندگی بھر اللہ کرتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو کام داتا صاحب کیے وہی کام ہم بھی کریں۔ داتا صاحب نے اللہ کہا، داتا صاحب اللہ کو یاد کرتے رہے، اور ہم ان کو ماننے والے ہو کر ان کے عرس میں آ کر ہم داتا صاحب کا طریقہ چھوڑ کر اللہ کو ذکر کرنے کے بجائے داتا صاحب کو یاد کریں، داتا صاحب کو صدا دیں، داتا صاحب کو پکاریں، یہ تو غلط بات ہوئی۔ داتا صاحب کے طریقے سے ہٹ کر عمل ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیں کیا لہجہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ بظاہر ہی بہت اچھی بات معلوم ہو رہی کہ یقیناً جب ہم داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، ہم خواجہ صاحب سے محبت کرتے ہیں، ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہی عمل کریں جو انہوں نے کیا ہے۔ غوث پاک اللہ کرتے رہے، غریب نواز اللہ کرتے رہے، داتا صاحب اللہ کرتے رہے، تو ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کرنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کا ذکر انہوں نے اپنی تعلیمات عطا فرمایا، لیکن ان کو یاد کرنا بھی کوئی غلط عمل نہیں ہے۔ اور یہی بات سمجھائی پیر جماعت علی صاحب قبلہ نے، ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس نے کہا حضرت میں نے قرآن تو پڑھا، لیکن اس میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کو ذکر کے بجائے اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو، ان کو یاد کرو۔ پیر جماعت علی صاحب قبلہ نے کہا کہ لو آج ہم تمہیں پڑھاتے ہیں، یقیناً تم نے پڑھا ہے، لیکن تم پڑھ کر یضل بہ کثیرا میں شامل ہو گئے تھے، آج ہمارے سے قرآن پڑھو یہدی بہ کثیرا میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا دو میں تمہیں قرآن سمجھاتا ہوں۔ حضرت پیر جماعت علی صاحب قبلہ نے فرمایا قرآن میں رب کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حضرت آیت تو بالکل درست ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، میں جانتا بھی ہوں۔ تو پیر جماعت علی صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سمجھو اس طرح کہ تم نے خود بتایا ہے نا کہ داتا صاحب جب تک دنیا میں رہے
ظاہری دنیا میں جلوہ افروز رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، تو گویا انہوں نے فذکرونی پر عمل کیا، اور جب انہوں نے فذکرونی پر عمل کر لیا تو آیت کے اعلان کے مطابق اذکرکم کا فیضان جاری ہونا ہے، اذکرکم کے جلوے ظاہر ہونا ہے۔ داتا صاحب کی پوری زندگی فذکرونی کے جلوے ہیں۔ اللہ کا فرمان کہ تم مجھے یاد کرو، داتا صاحب نے زندگی بھر یاد کیا، اور اللہ کے فرمان کا حق یہ ہے کہ اب اذکرکم کے جلوے ظاہر کر دیے جائیں۔ تو جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ آج سب داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ داتا صاحب نے زندگی میں فذکرونی پر عمل کیا، تو ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تا صبح قیامت اللہ نے اذکرکم کا فیضان یہ جاری کیا کہ اپنے بندوں کی زبانوں پر داتا صاحب کے ذکر کو جاری کر دیا ہے۔ اب جتنے یا داتا یا داتا یا خواجہ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں اذکرکم کے فیضان کو، اذکرکم کے جلووں کو اللہ نے جاری کیا، اور اپنے بندوں کی زبانوں پر ان کے ذکر کو جاری فرما کر اپنے وعدے کو پورا فرمایا ہے۔ تم نے داتا صاحب کا عمل دیکھا ہے، لیکن پروردگار عالم کا وعدہ نہیں سمجھا ہے۔ جب داتا صاحب نے فذکرونی پر عمل کیا تو اذکرکم کا تقاضا یہ ہے کہ بندگان خدا کی زبانوں پر تا صبح قیامت ان اولیاء کے ذکر کو جاری رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محاورہ مشہور ہے کہ زبان خلق نقار خدا است، کہ مخلوق کی زبان اللہ کا ڈنکا ہے۔ مخلوق کی زبان پر جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی مخلوق کہتی ہے، مخلوق کی زبان پر جو بھی ذکر ہوتا ہے، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے بجایا ہوا ڈنکا ہے، اللہ کی طرف سے بجایا ہوا نقارہ ہے۔ تو جو اللہ کا ڈنکا ہے وہ مخلوق کی زبانوں پر بجتا ہے، اور یہ اللہ کا ہی ڈنکا ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں پر غوث پاک کے ذکر کو جاری فرما دیا، غریب نواز کے ذکر کو جاری فرما دیا، داتا صاحب کے ذکر کو جاری فرما دیا، سرکار امام رفاعی کے ذکر کو جاری فرما دیا، سرکار نقشبند کے ذکر کو جاری فرما دیا، سرکار سہرورد کے ذکر کو جاری فرما دیا، حضرت شاہ افضل بیابانی علیہ الرحمہ کے ذکر کو جاری فرما دیا، حضور محدث دکن کے ذکر کو جاری فرما دیا، اکابر اولیاء کے ذکر کو جاری فرما دیا ہے۔ یہ ہماری زبانوں پر ان کا جو ذکر ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا اپنے اس محبوب بندے کو یاد کرنا ہے، اور یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم اللہ کے اس جلوے، اللہ کے اس وعدے کی اظہار کے ذریعہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہمارے ذریعے اللہ اپنے وعدے کی تکمیل فرما رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہی چند باتیں اس عنوان کے تحت آپ کے گوشے گزار کرنی تھی، تاکہ ہم اپنے اولیاء کرام کی عظمتوں و رفعتوں کو سمجھیں کہ غوث پاک کون ہے، یہ غریب نواز کون ہے، یہ داتا صاحب کون ہے، یہ بزرگان سلف کون ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے محبوب و مقبول ہیں۔ اللہ نے بڑی قربتوں سے اور بڑی سنگتوں سے، بڑی برکتوں سے انہیں سرفراز فرمایا ہے، اور یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ نے نہ صرف ہمیں ان سے واقف بنایا، واقفیت رکھنے والا بنایا، بلکہ ان کی نسبتوں سے سرفراز بھی فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ جیسے دنیا میں تو نے ان کی نسبتوں سے سرفراز فرمایا ہے، مولا کل روز قیامت ان کی سنگتوں اور قربتوں سے بھی مالا مال فرما، ان کی شفاعت سے بھی بہرہ مند فرما، اور جنت میں بھی ان کا پڑوس عطا فرما، دنیا اور آخرت میں ان کے سائے میں جگہ نصیب فرما، اور ان کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض فرما۔ ہم کو اور ہماری نسلوں کو تا صبح قیامت اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔